ارکان ملت اسلامیہ درود پاک پڑھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، تو میں عرض کر رہا تھا قربانی کے تعلق سے، حضرات محترم، قربانی کا مہینہ چل رہا ہے، کچھ دن کے بعد بقرعید آنے والی ہے۔ قربانی جسے کہا جاتا ہے، ابو الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ویسے تو جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا ہے، اسی دن سے قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ جو قربانی ہے گویا کہ بندوں کا امتحان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کا امتحان ہے کہ بندہ جان مال اولاد میں ان سے زیادہ پیار کرتا ہے یا مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ حضرات محترم، اسی قربانی کے تعلق سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال ہوا، پوچھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے، تو میرے نبی آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس میں ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے۔ جب پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ کہے سبحان اللہ، اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، یہ ایک حدیث پاک ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ قربانی کی ایک فضیلت ہے۔ حضرات آگے دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیا، کیسا امتحان تھا حضرات محترم، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب میں بیان کیا ہے، جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، کیسا امتحان تھا۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، نیند آ گئی، خواب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا، اے ابراہیم، میری راہ میں اس چیز کو قربان کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری چیز ہے، جسے تم پسند کرتے ہو، جسے تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ آواز آئی، جب صبح ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے، حضرات محترم اٹھے، اور یہاں سے ایک بات اور یاد رکھے، سمجھ کے چلے۔ حضرات، جو انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے، وہ حکم الہی ہوتا ہے۔ حضرات محترم، جب صبح ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے، اٹھنے کے بعد اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کافی تعداد میں اونٹ موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ کی قربانی دی۔ پھر اگلی رات، دوسری رات یہی خواب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم سے کہا، ابراہیم، میری راہ میں اس چیز کو قربان کرو۔ آواز آئی، میری راہ میں اس چیز کو قربان کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری چیز ہے، سب سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے، جب صبح ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 200 اونٹ کی قربانی دی۔ پھر تیسری رات یہی خواب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ابراہیم، اس چیز کو قربان کرو جسے تم پسند کرتے ہو، سب سے زیادہ پیاری چیز ہے، جو تمہیں محبوب ہے، جسے تم پسند کرتے ہو، اس چیز کو قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اٹھے، صبح ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے، اپنے دل سے فیصلہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل سے فیصلہ کیا کہ میری نظر میں سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے، سب سے عزیز چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے، کہ جسے میں پیار کرتا ہوں، جسے میں پسند کرتا ہوں، سب سے عزیز چیز تو اسماعیل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تو دیکھنا نہیں چاہتا ہے کہ ابراہیم اپنے فرزند سے محبت کرتا ہے یا مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ امتحان تو نہیں لینا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ پھر کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی، پیاری بیوی حضرت ہاجرہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، پیاری بیوی ہاجرہ، آج اپنے بیٹے، اپنے لگتے جگر حضرت اسماعیل کو تیار کراؤ، کیونکہ دوست کے گھر سے بلاوا آیا ہے، کیونکہ دوست کے گھر سے دعوت ہے۔ آج باپ بیٹوں کی دعوت ہے، آج دونوں دعوت میں جائیں گے، آج اسے تیار کراؤ۔ حضرات محترم، حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو، یہ بیٹے کی بات سن کر، دوست کی دعوت سن کر حضرت ہاجرہ بے حد خوشی ہوئی، اپنے بیٹے کو تیار کیا، خوشبو لگائی۔ حضرات محترم، حضرت اسماعیل کو دولہے کی طرح اپنے باپ کے حوالے کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو گھر سے نکلے تو شیطان کے پیٹ میں ادھر درد ہوا، شیطان کے پیٹ میں درد ہوا۔ شیطان پھر اس قربانی کو روکنے کے لیے حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا اور آ کر کہنے لگا
کیونکہ شیطان نے سوچا کہ ماں کی ممتا کمزور ہوتی ہے۔ شیطان حضرت حاجرہ کے پاس گیا اور آ کر کہنے لگا شہزادے کدھر ہے؟ حضرت حاجرہ نے کہا باپ بیٹے دوست کے گھر گئے ہیں، دوست کی دعوت آئی تھی، دوست کے گھر گئے ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں کوئی دعوت نہیں ہے، وہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ جب یہ شیطان نے کہا، حضرت حاجرہ نے کہا سوچ سمجھ کر بات کر، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ چاہے بیٹا کتنا ہی خراب ہو، چاہے بیٹا کتنا ہی کالا ہو، کوئی دنیا کی ایسی تاریخ ہے، کوئی تاریخ ایسی ہوئی ہے جو باپ نے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ یہ تو ابراہیم ہے جو رب سے مانگ کر اسماعیل کو لیا ہے، اور جس کی پیشانی میں اجالے ہی اجالے ہیں، جس کی پیشانی میں چمک ہی چمک ہے، روشنی ہی روشنی ہے، یہ کیسے اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتے ہیں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ جب حضرت حاجرہ نے کہا، پھر شیطان مجبور ہو کر کہا اسی کو تو حکم الہی کہتے ہیں، کیونکہ خدا نے حکم دیا ہے۔ جب اتنا شیطان نے کہا، حضرت حاجرہ نے کہا ظالم تو میرے آگے سے ہٹ جا، میرے آگے سے ہٹ جا۔ حضرت حاجرہ نے لعنت بھیجی، کہا اے شیطان سن، یہ ایک اسماعیل کیا، اگر حاجرہ کی گود میں ہزاروں اسماعیل ہوتے تو ایک ایک کر کے قربان کر دو۔ حضرات محترم، یہاں شیطان ناکام ہو گیا۔ پھر ابراہیم کے پاس پہنچا، ابراہیم سے کہنے لگا اے ابراہیم، ایک خواب کے بنا پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہے، یہ تمہارا ایک ہی تو بیٹا ہے، یہ پیارا بیٹا ہے، خوبصورت بیٹا ہے، اس کو تو ذبح کرنا چاہتا ہے؟ آخر کوئی دوسری چیز بھی تو قربان دے سکتا ہے، قربانی کر سکتا ہے، اپنی بیٹی ہی کو کیوں؟ حضرات محترم، جب شیطان نے کہا، ابراہیم نے کہا ظالم آگے سے ہٹ جا، کرنا چاہتا ہے؟ آخر کوئی دوسری چیز بھی تو قربان دے سکتا ہے، قربانی کر سکتا ہے، اپنی بیٹی ہی کو کیوں؟ حضرات محترم، جب شیطان نے کہا، ابراہیم نے کہا ظالم آگے سے ہٹ جا، تو شیطان ہے، تو بہکانا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھائے اور شیطان کو مارا۔ حضرات محترم، پھر حضرت ابراہیم نے